فرزانہ بہت حسین تھی، اونچا لمبا قد، ستواں ناک اور گورا رنگ، ایسی شفاف جلد کے ہاتھ لگائے میلی ہوں، بالکل افسانوی کردار لگتی تھی۔ مگر قسمت ایسی کہ پسندیدہ کلاس فیلو کی ماں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد نوجوان ڈاکٹر سے رشتہ ہوا جس نے امریکہ جا کر شادی کر لی، پھر ایک انجینئر سے رشتہ کیا جو منگنی کے بعد حادثے میں انتقال کر گیا۔ 2 سال کے بعد ایک پائلٹ سے رشتہ ہوا جس کا جہاز ہی کریش ہو گیا۔ آخر کار شادی ہوئی تو اس شخص سے جو فرزانہ کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارے پڑوس میں ایک بڑی سی کوٹھی تھی جس میں ایک ریٹائرڈ افسر کی اکلوتی بیٹی رہا کرتی تھیں۔ ان کا نام فرزانہ تھا۔ ہم بہنیں جو اس وقت بہت چھوٹی تھیں انہیں فری باجی کہا کرتے تھے۔ وہ بیوہ تھی اور ان کی ایک بچی تھی۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں، تبھی روز شام کو ہم فری باجی کی بیٹی چندہ سے باتیں کرنے جایا کرتے تھے۔ چندہ اکلوتی تھی اور اکیلی بھی، تبھی باجی کی کوشش ہوتی کہ ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی ان کے گھر آ کر ان کی بیٹی سے باتیں کرے۔ چندہ کی عمر ان دنوں 6 برس تھی اور میں 8 برس کی تھی، لہٰذا میری دوستی چندہ سے زیادہ تھی۔ میں روزانہ جاتی، جس دن نہ جا پاتی فری باجی ملازمہ کو بھیج کر مجھے بلواتی کہ آ جاؤ، چندہ تمہارے بغیر اداس ہو جاتی ہے۔ باجی بہت حسین تھی، اونچا لمبا قد، ستواں ناک اور گورا رنگ، ایسی شفاف جلد کے ہاتھ لگائے میلی ہوں، بالکل افسانوی کردار لگتی تھیں۔ ہم تو بچے تھے، وہ ہم سے نرمی سے پیش آتی۔ ہم ان کے دیوانے تھے، ان کے دکھوں کا علم نہ تھا۔ اپنی بچی چندہ کے ساتھ وہ مجھے بھی اسکول کا کام کروا دیا کرتی تھیں۔ باجی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اگر کسی محفل میں ہوتی تو سب عورتوں میں زیادہ خوبصورت اور نمایاں نظر آتی تھیں۔ جب ان کی شادی نہ ہوئی تھی، ان کے حسن کی وجہ سے ہر کسی کا خیال تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ بیاہی جائیں گی۔ یوں بھی وہ مالدار باپ کی اکلوتی صاحبزادی تھیں۔ انکل خاور کا جو کچھ تھا سب انہی کا تھا۔ جب انہوں نے ایف اے کر لیا، ان کے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا جو امریکہ میں تھا اور اس کا بھائی انکل خاور کا ماتحت افسر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے منگنی کی شام فری باجی کا جب سنگھار کیا گیا تو وہ آسمانی حور لگ رہی تھیں۔ جب ہم نے ان کے منگیتر کو دیکھا تو وہ بھی نہایت حسین جوان تھا۔ سبھی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اللہ نے خوب جوڑی ملائی ہے، دونوں ہی حسن میں بے مثال ہیں۔ ان کے گھر والے اتنے خوش تھے مگر میں سوگوار تھی۔ مجھے لگا میری اتنی پیار کرنے والی باجی ہم سے بہت دور اب امریکہ چلی جائیں گی۔ منگنی کے بعد فری باجی ہر وقت امریکہ کی باتیں کیا کرتی۔ انہوں نے سال بعد شادی کا کہا تھا۔ 1.5 سال گزر گیا، منگیتر صاحب نہ لوٹے۔ وہ شادی کو ٹالتے ہی رہے۔ بالآخر انکل خاور کے علم میں یہ بات آ گئی کہ موصوف نے امریکہ میں ہی ایک لیڈی ڈاکٹر سے شادی کر لی۔ یہی ہونا تھا، مگر باجی اس واقعے کے بعد بے جان سی ہو گئیں۔ ہنستی تھیں اور نہ بولتی تھیں۔ محلے میں سہیلیوں کے پاس آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا، بس کتابیں تھیں اور وہ تھیں۔ ان کی مرجھائی ہوئی شکل اچھی نہ لگتی۔ وہ بیمار لگنے لگیں تو ان کے والد نے باوجود اختلافات کے اپنے بھائی کے بیٹے سے ان کی شادی کر دی کہ کہیں فرزانہ اور بیمار نہ ہو جائے۔ نئی زندگی کی شروعات ہو گئیں تو پھر سے نئی زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ شادی کے بعد سال بعد چندہ نے جنم لیا اور ابھی وہ چند ماہ کی تھی کہ باجی کے شوہر جو پائلٹ تھے ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ باجی کی شادی کے جوڑے بھی ابھی طے کیے رکھے تھے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ بیٹی کی بیوگی کا غم ان کی ماں نہ سہ سکیں۔ چندہ ابھی 3 سال کی تھی کہ اس کی نانی وفات پا گئیں۔ اب جیون کا مرکز چندہ رہ گئی۔ فری باجی نے بیٹی کی وجہ سے یہ غم برداشت کر لیا اور امی جان کا سہارا لیا۔ میری ماں روز ان کے پاس جاتی اور دل جوئی کے ساتھ چندہ کی پرورش میں بھی مدد کرتی۔ اس طرح فری باجی امی کی منہ بولی بیٹی بن گئی۔ وہ اپنا سب دکھ سکھ میری ماں سے کیا کرتی تھیں۔ انسان کو انسان کا بڑا سہارا ہوتا ہے۔ باجی کا کہنا تھا، آنٹی اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں مر ہی جاتی۔ آپ نے ماں کی کمی پوری کر دی ہے۔ یہی وہ رشتہ تھا جس کی وجہ سے امی ہم بہنوں کو ان کے پاس بھیج دیا کرتی تھیں۔ وقت گزرنے لگا۔
انکل خاور نے امی اور ابو سے کہا کہ میری زندگی کا بھروسہ نہیں، آپ لوگ فری کا کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں تاکہ میں اس کو اپنے جیتے جی اس کے گھر کا کر دوں۔ میری والدہ نے ایک ماں کی طرح اس فرض کو اپنے سر لے لیا۔ وہ ہر وقت فری باجی کو بہانے کی سوچنے لگیں۔ ملنے جلنے والوں کو بھی کہہ رکھا تھا، مگر باہری قسمت اتنی حسین لڑکی اور نصیب ایسے۔ کئی رشتے آئے، وہی معیار کا مسئلہ تھا کہ انکل خاور منع کر دیا کرتے تھے۔ کوئی رشتہ پسند آ جاتا تو وہ لوگ اس وجہ سے دوبارہ نہ آتے کہ ایک منگنی ٹوٹی اور شادی بھی راس نہ آئی تھی۔ بیوقی کے کارن اور پھر ایک بچی کا ہونا بھی شادی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ فرزانہ باجی عمر کے اس حصے میں آ گئیں کہ ان کو تنہائی ستانے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ذہنی مریض ہو گئیں۔ امی نے مشورہ دیا کہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، اس طرح جی بہل جائے گا، بچی کو میں رکھ لوں گی۔ امی کے کہنے سے باجی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ واقعی ان کا دل وہاں لگ گیا۔ وہ پھر سے حشاش بشاش ہو گئیں اور ہنسنے بولنے لگیں۔ اس کی وجہ ان کا کلاس فیلو گلفام تھا، جس کو وہ دھیرے دھیرے پسند کرنے لگی تھیں۔ وہ اب ان کے گھر بھی آنے لگا۔ اچھے گھرانے کا فرزند تھا، انکل نے بھی اعتراض نہ کیا۔ چاہتے تھے کہ بیٹی راضی ہے تو اسے ہی داماد بنا لیں گے۔ تعلیمی دور ختم ہونے کا انتظار تھا۔ لگتا تھا کہ باجی کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، دونوں نے ایم اے کر لیا۔ انکل خاور نے گلفام سے ایک روز کہا کہ بیٹا کسی دن اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر لاؤ۔ وہ انکل کا مدعا سمجھ گیا، اپنے والدین کو راضی کیا۔ اس کی والدہ اور بہن فری باجی کو دیکھنے آئیں۔ ان کے حسن کی تاب سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ان کو پسند بھی کیا، مگر گھر جا کر بیٹے سے کہا کہ اتنی خوبصورت بہو میں نہیں چاہتی کہ یہ تو تم کو اپنے ہی حسن کا اسیر کر لے گی اور تم اسی کے ہو رہو گے، جبکہ میری 6 بیٹیاں ہیں اور تم ہی نے ان کو بیاہنا ہے۔ بیوی کے حسن میں گم ہو کر تم نے ہم کو چھوڑ دیا تو میرا کون ہے؟ تم کماؤ گے تبھی میری بچیاں بیاہی جائیں گی۔ میں امیر باپ کی اکلوتی اور اتنی خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کر سکتی۔ فرزانہ کا خیال دل سے نکال دو، اپنے برابر کا کوئی رشتہ دیکھوں گی۔ ماں کی ایسی باتوں سے گلفام کا دل ٹوٹ گیا، اور جب فری باجی نے رزلٹ مانگا تو اس نے بغیر لگی لپٹی ماں کی کہی ہر بات سے فری کو آگاہ کر دیا۔ باجی گلفام کی کم ہمتی سے مایوس ہو گئیں، جس نے کہا تھا کہ میں ماں کی مرضی کے بغیر تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور ان کی مرضی تم کو بہو بنانے کی نہیں ہے۔ یوں فری باجی کی خوشیاں گلفام کی 6 بہنوں کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ اس کے بعد گلفام دوبارہ نہ آیا۔ باجی نے بھی صبر کر لیا۔ ان کی خوابوں کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ انہوں نے دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ان کو ایک اچھی ملازمت مل گئی تو ان کی زندگی کو ایک نیا موڑ مل گیا۔ وقت گزرنے لگا، میں نے گریجویشن کی تو چندہ نے بھی ایف اے کر لیا۔ ایف اے کے بعد اس کا ایک اچھا رشتہ آیا، باجی نے اس کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ باجی کا نکاح ایک انجینئر سے ہو گیا ہے جو ان کے آفس میں کام کرتا تھا۔ ہم سب نے سکھ کا سانس لیا کہ فری کو اس کی منزل مل گئی۔ ان دنوں انکل خاور بیمار تھے اور وہ بیٹی کی فکر میں گھلے جاتے تھے۔ وہ بھی جیسے اس خوشی کے کارن دوبارہ جی اٹھے، اور یہ رشتہ انہوں نے ہی کیا تھا۔ مگر ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی کہ ایک حادثے میں اس انجینئر کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے باجی کی بدقسمتی پر مہر لگ گئی۔ محلے والے کھلے عام ان کو منحوس کہنے لگے۔ انکل خاور پلنگ سے لگ گئے۔ وہ کہتے تھے لوگوں کی 6 8 لڑکیاں بیاہی جاتی ہیں اور میری ایک کی قسمت پر مہر لگی ہے۔ خدا جانے میرا کون سا قصور ہے کہ میری بیٹی کا نصیب بند ہے۔ انہی دنوں انکل بھی وفات پا گئے اور فری باجی بڑی سی کوٹھی میں تنہا رہ گئیں۔ پہلے چندہ آ جاتی تھی، وہ بھی شوہر کے ہمراہ بیرون ملک چلی گئی۔ باجی کا اگر کوئی تھا تو میری ماں ہی تھی، جن کے کندھے کا سہارا لے کر ان کو سکون مل جاتا تھا۔ وہ اب سکون سے تھیں۔ لگتا تھا کہ ان کو اپنی تنہائی سے پیار ہو گیا ہے۔ شادی کی عمر بھی گزر چکی تھی۔ فری باجی کے پاس باپ کی چھوڑی ہوئی دولت اور اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ انہوں نے دوبارہ ملازمت چھوڑ دی اور رفاع عامہ کے کام کرنے لگیں۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ انہوں نے فری باجی کو مشورہ دیا کہ وہ ان کے اسپتال آ جایا کریں۔
اس رحم دل ڈاکٹر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ مایوس مریضوں سے بات چیت کر کے ان کے دلوں سے موت کا خوف دور کیا کریں۔ یہ ایسے مریض تھے جو طویل عرصے سے بیماری کی زد میں پڑے تھے۔ ان دکھی لوگوں سے باتیں کر کے خود فریب باجی کو بہت سکون ملتا تھا۔ وہ ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھیں جو موت کے انتظار میں جی رہے تھے۔ انہی دنوں میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر سویڈن آ گئی۔ میرے میاں کے ساتھ ان کے ایک دوست اکثر آتے تھے۔ ایک دن ان کے والد نے میرے پاس فریب باجی کی تصویر دیکھ کر کہا کہ ان کے بارے میں بتائیے، یہ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہماری امی کی منہ بولی بیٹی ہیں اور ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی کلاس فیلو ہیں اور وہ فرزانہ سے رابطہ چاہتے ہیں۔ یہ وہی گلفام صاحب تھے جو باجی کے یونیورسٹی فیلو تھے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ نے رشتہ نہ ہونے دیا تھا۔ ان کے دل میں اب تک فریب باجی بسی تھیں، حالانکہ اب 50 برس کے تھے اور اپنے بیٹے کے ساتھ سویڈن میں رہ رہے تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی تھی۔ بیٹی شادی شدہ اور پاکستان میں رہتی تھی، جبکہ بیٹا ان کے ساتھ سویڈن میں تھا۔ دونوں نے مل کر یہاں اپنا بزنس جما لیا تھا۔ ان کو بیٹے کی شادی کے لیے لڑکی کی تلاش تھی، مگر انہیں اپنی کھوئی ہوئی محبت کا سراغ میرے ذریعے مل گیا۔ میں نے فریب باجی سے رابطہ کیا۔ مجھے ان سے بات کر کے احساس ہوا کہ ان کے دل میں بھی اب تک گلفام کی محبت کا دیا جلتا ہے۔ بڑی دلچسپی سے کرید کر ان کے بارے میں باتیں اور سوالات کیے۔ کچھ عرصے بعد جب ہم پاکستان آئے، گلفام صاحب بھی بیٹے کے ہمراہ ہمارے ساتھ آ گئے۔ میں نے اور میرے شوہر نے ان کو دعوت پر مدعو کیا، فریب باجی کو بھی بلوایا۔ اس طرح دو بچھڑے ہوئے دلوں کو ہم نے ملا دیا۔ گلفام کے بیٹے سے میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا، جبکہ فریب باجی کو ہم گلفام کی دلہن بنا کر لے آئے۔ آج بھی قدرت کی اس کاراگری پر حیران ہوں کہ بیوگی کے بعد فریب باجی کے رشتے بن کر بگڑتے رہے اور ان کو جیون ساتھی نہ ملا، اور جب ملا تو وہی ملا جس کا ان کے دل میں ارمان تھا۔ وہ شخص جو سچا جیون ساتھی تھا وہی مل گیا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ دونوں کی عمریں اگرچہ بڑھاپے کی طرف محو سفر تھیں، مگر محبت شاید کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہیں اگر گلفام کے علاوہ کسی اور شخص کا رشتہ ہوتا تو یقیناً اس عمر میں بھی شادی نہ کرتی، مگر ان کا ساتھ لکھا تھا، اسی لیے مل گئے ہیں۔ کہانی مکمل سننے اور پڑھنے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے کہانیاں حاصل کرتے رہیں۔